قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ بالآخر امریکہ نے اپنی اوقات دکھا ہی دی۔ ٹرمپ جو ہمیشہ جنگوں کے خلاف بولتا رہا، آج پوری دنیا میں چین کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ کیا ہے امریکہ کا چین کے خلاف خطرناک پلان؟ آج کی اس ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ کیوں اچانک امریکہ چین کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے؟ کیا واقعی دنیا کی دو بڑی طاقتیں ایک نیا محاذ گرم کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، یا گیم کچھ اور ہے؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان ہر گزرتے دن کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی ٹرمپ کسی بات کو بہانہ بنا لیتا ہے اور کبھی کسی بات کو۔ آج تو امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے تمام حدیں ہی پار کر دیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ اب چین نے بھارت، انڈونیشیا، ویتنام اور فلپائن کے لیے خطرہ بننا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم یورپ میں متعین اپنی فوج کو دیگر علاقوں میں منتقل کرنے کا سوچ رہے ہیں، تاکہ چین کے خلاف ایک ایسا فوجی اور دفاعی جال بچھایا جا سکے کہ چین کو ہر علاقے میں منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ یورپ میں متعین ہماری فوج اب چین کے خلاف دیگر ممالک میں اڈے بنائے گی۔ پومپیو نے واشنگٹن میں واقع ایک نظریاتی ادارے جرمن مارشل فنڈ کے زیر اہتمام ایک پینل سے خطاب کے دوران چین کے دنیا پر مرتب اثرات کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب چین نے بھارت، انڈونیشیا، ویتنام اور فلپائن کے لیے خطرہ بننا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم یورپ میں متعین اپنی فوج کو دیگر علاقوں میں منتقل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا، ہم اس خطرے کے پیش نظر اپنے وسائل کے صحیح اور مناسب وقت پر استعمال کا اندازہ لگائیں گے، جن میں خفیہ ایجنسیاں، فضائی قوتیں یا بحریہ بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا ایک اور سرد جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے؟ چین اور امریکہ ایک دوسرے پر الزامات لگا کر ایک دوسرے کو دباؤ میں لانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ عالمی وبا نے دنیا کے ساتھ جس طرح امریکہ جیسی سپر پاور کو متاثر کیا اور امریکی معیشت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، اس سے امریکی حکمران طبقہ بوکھلاہٹ کا شکار نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال نومبر میں امریکی صدارتی انتخابات کی مہم میں چین ایک سیاسی کارڈ بن چکا ہے۔ صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن دونوں اپنے آپ کو چین کا مخالف ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں۔ جو بائیڈن اور ٹرمپ دونوں چین مخالف زبان استعمال کر کے اپنی عوام کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں۔ جو بائیڈن اور ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو ری سیٹ کر لے، کیونکہ اب وقت اور حالات بدل چکے ہیں۔ امریکی ووٹرز کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ میں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر اب عالمی وبا سمیت امریکہ کے اکثر مسائل کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، صرف چین ہے۔ ٹرمپ سمیت ان کی انتظامیہ کے اکثر عہدیدار کئی ماہ سے چین کے خلاف سخت بیانات دے رہے ہیں۔ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈیوڈ سٹل کا ایک دلچسپ بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے چین کو سمندر مطلب بحیرہ جنوبی چین کی نئی ایسٹ انڈیا کمپنی قرار دے دیا ہے، جبکہ اس سے چند روز قبل امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے بھی بحیرہ جنوبی چین پر چین کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ یوں ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ بحیرہ جنوبی چین کو لے کر ایک مرتبہ پھر امریکہ اور چین کے مابین باقاعدہ سرد جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس مسئلے کی شدت کا اندازہ چند سال پہلے امریکی تھنک ٹینک رینڈ کی اس رپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس کے مطابق بحیرہ جنوبی چین کے مسئلے پر امریکہ اور چین کے مابین جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ امر ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ امریکہ کی سامراجی پالیسیوں کی بدولت پہلے مشرق وسطیٰ کے خطے میں آگ لگی، خانہ جنگیاں ہوئیں، داعش جیسی تنظیمیں قائم ہوئیں، اور اب امریکی سامراجی پالیسیوں سے مشرق بعید کے امن کو بھی خطرات لاحق
ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس خطے کے ممالک کو اس سارے تنازع میں امریکہ کو بالکل باہر رکھنا چاہیے اور پرامن طریقے سے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ بحیرہ جنوبی چین کے مسئلے کا پاکستان کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق تو نہیں، مگر امریکہ جس طرح بھارت اور خطے کے دوسرے چھوٹے بڑے ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر چین کے اثر و رسوخ کو کم کرنا چاہ رہا ہے، ایسے میں یہ بات خوش آئند ہے کہ پاکستان امریکی گیم پلان کا حصہ بننے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہے۔ دراصل امریکی الیکشن سے قبل ٹرمپ کے رائٹ ہینڈ کا اس طرح چین کے خلاف بڑا بیان دینا کوئی معمولی بات نہیں، کیونکہ اگر امریکہ کا وزیر خارجہ کسی بھی ملک کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کے بیان کو اسٹیٹ کا بیان ہی تصور کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ چین کی جنگ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک اور بڑا تنازع سامنے آ گیا۔ چین نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ میں موجود چینی اسکالرز کو گرفتار کیا گیا تو چین بھی اپنے ملک میں موجود امریکیوں کو گرفتار کر لے گا۔ ذرائع کے مطابق چین کی حکومت نے واشنگٹن کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں چینی اسکالرز پر مقدمے درج کرنے پر چین میں موجود امریکیوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق چین نے مختلف ذرائع سے امریکی قیادت کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ امریکہ میں چینی اسکالرز پر مقدمے درج کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے، ورنہ چین میں رہنے والے امریکیوں کو بھی چینی قوانین کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ امریکہ نے چینی اسکالرز پر فوج سے رابطے کا الزام لگاتے ہوئے ویزا منسوخ کر دیا تھا۔ چین کا پیغام تھا کہ امریکی عدالتوں میں چینی اسکالرز پر مقدمے درج کرنے کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے، ورنہ چین میں رہنے والے امریکیوں کو بھی چینی قانون کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 14 ستمبر کو چین کے سفر کے حوالے سے ہدایات جاری کی تھی، جن میں خبردار کیا گیا تھا کہ چینی حکومت سودے بازی کے لیے امریکی اور دیگر ملکوں کے شہریوں کو گرفتار کرتی ہے اور ان کے ملک سے باہر جانے پر پابندی لگاتی ہے۔ اس حوالے سے واشنگٹن میں موجود چینی سفارتخانے سے رابطہ کیا گیا، لیکن وہاں سے حکام نے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ واضح رہے کہ امریکی انتظامیہ کا الزام ہے کہ چین امریکہ پر سبقت لے جانے کے لیے امریکی ٹیکنالوجی اور فوجی معلومات چوری کرنے کے لیے جاسوسی کرتا ہے، تاہم چین ان الزامات کی تردید کرتا آ رہا ہے۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے امریکہ کسی بھی حال میں الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد چین کو قابو کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں چین سے پنگا لینے والا ٹرمپ سامنے آتا ہے یا جو بائیڈن۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔